السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ دم کرنے کے دوران یا دم کرنے کے بعد اگر کسی کو شفا نہیں ملتی، دعاؤں سے بھی نہیں ملتی، دعاؤں کے کرنے سے، دعاؤں سے رقیہ کرنے سے، قرآنی آیات کے رقیہ کرنے سے کسی کو اگر شفا نہیں ملتی تو اس میں بہت ساری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم دعا نہیں مانگتے، اور ہم لینے کے لیے جو دینے والا ہے اس سے ہم رابطہ کرنے میں کمزوری دکھاتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں۔ تو جب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں اور ہم اللہ سے تعلق قائم نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو ہم اللہ کے قریب کرنے سے پیچھے ہٹتے رہیں گے تو یقیناً وہ چیز جو ہمیں درکار ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہ چیز ہم حاصل قطعا نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو مصیبت آپ پر نازل ہو چکی ہے اور جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں، اور جس کا سامنا کرتے ہوئے آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے اذیت کا باعث بنی ہوئی ہے، اور اس مصیبت میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی اور وہ نازل ہونے والی ہے، وہ انسان پر آنے والی ہے، لیکن دعا کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ قضاء و قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، جو آپ کے مقدر میں، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ مصیبت، وہ تکلیف ٹل جائے، وہ آنے والا جو غم ہے وہ ٹل جائے، لیکن اس کو دعا ٹال سکتی ہے۔ دعا ایک ایسا مؤثر ہتھیار ہے کہ جو اس چیز کو انسان کے اوپر سے ہٹا سکتا ہے، اور نیکی کے سوا ایسی کوئی چیز نہیں جو عمر میں اضافہ کرتی ہو۔ دعا مصیبت کو ٹالتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ تاہم یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو آیات، اذکار، ادعیہ اور معوذات بطور دم پڑھی جاتی ہیں اور جن سے شفا مطلوب ہوتی ہے، یقیناً اللہ کے حکم سے نفع دیتی ہے اور شفا بھی دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دم کرنے والے میں قبولیت کی قوت اور تاثیر ہو، یعنی وہ اخلاص، توجہ، انابت اللہ سے مزین ہو اور ان خوبیوں کے اثرات اس کے وجود سے چھلکتے نظر آتے ہوں۔ کہتا کچھ ہے، دیکھتا کچھ ہے۔ جو اندر سے ہے وہ باہر سے نظر نہیں آتا، اور جو باہر سے ہے وہ اندر سے نظر نہیں آتا، اور وہ لالچ سے بھرا ہوا ہے۔ جس طرح کہ آج عام آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کے لوگ آپ کو عام طور پر مل جاتے ہیں، اور بڑی تعداد میں آپ کو ملتے ہیں کہ انہوں نے ایک مشن بنا رکھا ہے کہ آج ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں، اتنی کمائی ہم نے کرنی ہے، اور باقی جب ہمارا ذہن اس طرح کا بن جائے گا تو یقیناً ہمیں اس مریض کے ساتھ اتنا گہرا تعلق یا ہماری ہمدردی اس کے ساتھ اتنی گہری قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اگر شفا میں تاخیر ہو تو اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی۔ معالج میں تاثیر کی کمزوری یا مد مقابل قوت کا زیادہ خطرناک اور سنگین ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا، یا معالج میں ایمان کی کمزوری ہے، اور یا جس پر وہ دم کر رہا ہے، جس مریض کا اس کو سامنا ہے، اس کے اندر اس طرح کی قوت ہے کہ اس کی قوت برداشت اس کے مقابلے میں کافی کمزور ہے، یہ مقابلہ کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا جتنی صلاحیت اس کو درکار ہے، یا کوئی اور ایسی ہی شدید رکاوٹ موجود ہو جو دعا کے کارگر ثابت ہونے میں رکاوٹ ہے۔ دم کے ساتھ علاج کی دو صورتیں ہیں، ایک کا تعلق مریض سے ہے جبکہ دوسرے کا تعلق معالج سے ہے۔
مریض سے متعلقہ صورتوں کی تفصیل اس طرح ہے کہ مریض کی قوت یقین اور اس کی گہری توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہو اور اس کا یہ ناقابل شکست اعتقاد ہو کہ قرآن مجید اہل ایمان کے لیے یقیناً شفا اور رحمت ہے، اور جو دم کیا جا رہا ہے وہ صحیح اور مسنون ہونا چاہیے، جس پر زبان اور دل دونوں پوری طرح متفق اور یکجان ہوں، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی جنگ ہے اور جنگجو کو اپنے دشمن پر ہتھیاروں کے ذریعے قابو پانے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، اور یہ شرط ہے کہ ان دو چیزوں کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہتھیار تقاضے کے مطابق عمدہ اور صحیح کام کرنے والا ہو۔ نمبر 2، ہتھیار چلانے والا بذات خود بھی قوت بازو کا مالک ہو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی ناقص ہوگی تو پھر ہتھیار سے مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں دونوں ہی چیزیں مفقود ہوں وہاں کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ ادھر مریض کے دل میں سناٹا ہے، توحید کی کوئی چنگاری نہیں، بلکہ اجڑا ہوا توکل ہے، تقوی نہ اللہ کی طرف توجہ، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ مریض کے دوسرے ہتھیار بھی ناپید ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو شخص قرآن و سنت کی روشنی میں علاج معالجہ کرتا ہے، اس کے باطن میں بھی مذکورہ بالا دونوں اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اندرونی طور پر بھی ان اوصاف کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ معوذات، سورہ اخلاص، فلق، ناس اور دیگر اسماء حسنہ کے ذریعے سے دم کرنا طب روحانی ہے۔ جب نیک لوگوں کی زبان سے یہ دم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ زیادہ نیک آدمی نہ ملے تو موجودہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ نیک ہو اور محسوس ہوتا ہو اسی سے دم کروا لیں، لیکن جعلی پیروں سے بچیں۔ وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں اور فضول قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات اللہ شفا دے بھی دیتا ہے کہ اگر ایک شخص پر شیطان ہے اور وہ اپنے شیطانی عمل سے اس کا علاج کرتا ہے اور آگے یہ خود بھی شیطان ہے اور اس کے اوپر بھی شیطان بیٹھا ہوا، یعنی اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ اللہ پر مضبوط عقیدہ رکھنے والا نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت کی تابعداری میں نہیں ہے، تو یقیناً وہ شیطان اس کی شیطان کو ہٹا دے گا اور یہ شفا یاب ہو جائے گا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے اس کو شفا نہیں ملے گی، یہ پھر تکلیف میں آ جائے گا۔ اور اس طرح کے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے بھی ہیں۔ میرا یہ بہت اچھا تجربہ بھی ہے کہ پہلے جو جنات اس کے تھے وہ اس کے پاس رہ گئے، جب اس کے پاس یہ علاج کرنے کے لیے گئے تو مزید پہلے 2 تھے تو پھر 4 آ گئے، تو پتہ چلا کہ حضرت صاحب کے لنگر خانے میں کچھ اماؤنٹ مزید منتقل کرنا ضروری ہے اور اس کی رجسٹریشن وہاں پر پکی ہو چکی ہے، یہ اب ان کا مرید بن چکا ہے۔ مرید کیوں بنتے ہیں؟ مرید اس لیے بنتے ہیں جس طرح کے ہمارے یوٹیوب پر سبسکرائبر بنتے ہیں نا، اسی طرح مرید جو ہے وہ سبسکرائبر ہوتا ہے کسی بھی پیر کا۔ تو جب سبسکرپشن میں ایک بندہ آ جائے تو پھر اس کا اور اس کا تعلق بن جاتا ہے لینے دینے کا۔ یہ جیب بھر کے جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر جیب خالی کر کے آتا ہے، وہ خالی جیب ہوتا ہے، اور جب مریض صاحب آتے ہیں تو پھر اس کی جیب بھر جاتی ہے اور یہ خالی واپس لوٹتا ہے، اور یہ شفا سے بھی خالی ہوتا ہے اور اس کی پاکٹ بھی خالی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی رہبر، کسی
علاج جاننے والے کے پاس جانا جو اس کا تجربہ رکھتا ہو، جو جنات کی چالوں کو سمجھتا ہو، جو جادو سے متعلق تشخیص کو جانتا ہو، اور جو جادو کی علامات کو سمجھنے والا ہو، اور جو مختلف قسم کے جادو ہوں ان کو جاننے والا ہو کہ اس شخص پر جو جادو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا ہے، اس کے علاج کو کیسے کرنا ہے، اور اس کی تکنیک کیا ہوگی، اس کی ترتیب کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں معالج میں ہونا ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اور ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ اپنے بھائیوں کی اور اپنے بہنوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔